دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 161۔ مسئلہ حق کو چھپانے والوں کا تذکرہ، خصوصیت سے یہود و نصارہ کا، اور اس امت کے ان لوگوں کا بھی جو حق کے مسئلے کو چھپا لیتے ہیں، ان کے اوپر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور اللہ کے علاوہ لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ اپنے ایک مسئلے میں بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے۔ کہتے ہیں اگر مسئلہ چھپانے پر اللہ کی لعنت نہ برستی ہوتی تو میں کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی حدیث بیان نہ کرتا، اس لیے کہ اس کا دوسرا جو حصہ ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمے کوئی جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، من کذب علیہ متعمداً، جو بندہ بھی جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اس کا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہے۔ یہ بہت بڑی وعید شدید ہے۔ ادھر اس حدیث سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی بھول چوک نہ ہو جائے اور ہم کہیں اللہ کے عذاب کے نیچے نہ آ جائیں کہ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو نہیں اور ہم آپ کی طرف منسوب کر دیں۔ یہ کمال احتیاط تھی صحابہ کی۔ اور دوسری طرف اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جو حق کے مسئلے کو چھپاتا ہے وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، تو ادھر بھی ڈر پڑتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان فرمایا ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے محرومی، ایک دنیا کی زندگی میں اللہ کی رحمت سے محروم ہونا ہے اور ایک آخرت کی زندگی میں اللہ کی رحمت سے محروم ہونا ہے۔ یہاں دونوں مسئلے اللہ نے بیان کر دیے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں جو قرآن کے مسئلے کو چھپاتا ہے وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، لیکن اس دنیا میں اگر اسی حالت میں وہ چلا گیا ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، وماتوا وہم کفار، اور ان پر موت آ گئی ہے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، کفر سے توبہ طیب نہیں ہوئی ہے، کفر پر ہی موت آئی ہے یقیناً، تو یہ ان الذین بھی عموم کے لیے ہے، اور کفروا سے مراد دنیا کے سارے کافر مراد ہیں، جو بھی اللہ کی توحید کے منکر ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں، اور ان کی پھر موت بھی کفر کے اوپر آئی ہو، توبہ طیب نہ ہوئی ہوں، تو آگے اللہ نے جملہ اسمیہ استمراریہ بولا ہے، ایسے جو لوگ ہیں ان پر ہر حال میں اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے، کوئی ایسا وقت نہیں جو اللہ کی لعنت ان سے رک جائے، ہر وقت اللہ کی لعنت ان کے اوپر برستی رہتی ہے، اور صرف اللہ کی نہیں، والملائکۃ والناس اجمعین، سارے فرشتے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں اور سارے لوگ بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ اب یہاں دو باتیں ہو گئی ہیں، جو کفر کی حالت میں بندہ مر گیا ہے
اسے مغفرت کی دعا کرنا یا رحمت کی دعا کرنا یا جنت کی دعا کرنا یہ قرآن میں منع آ گیا ہے۔ مغفرت کی دعا، رحمت کی دعا اور جنت کی طلب کی دعا یہ صرف مومن کے لیے ہے، کسی کافر کے لیے نہیں ہے۔ جو کفر کی حالت میں یقیناً مرا ہے اس کے لیے لعنت کی بد دعا ہے، رحمت کی دعا نہیں ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اولئک علیہم لعنت اللہ، کفر کی حالت میں مر گیا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ فرشتوں تم بھی جب ایسے بندے کا تمہارے سامنے ذکر آئے تم نے بھی کہنا اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور مومنو انسانوں تمہارے سامنے اگر ایسے کافر آدمی کا تذکرہ ہو تو تم نے بھی یہی کہنا کہ اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر۔ تو مومن اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے اور کافر اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ دونوں کے جملے دعائیہ یا بد دعائیہ علیحدہ علیحدہ مقرر ہو گئے ہیں۔ اب اس کے برعکس آدمی ہے تو زندہ اور اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا اور اسلام کا دم بھرنے والا، لیکن ہے کتمان حق کرنے والا، مسئلہ توحید کو چھپا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپا گیا ہے، صحابہ کے معیار کو چھپا گیا ہے، دین اسلام کو چھپا گیا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، دنیا کی زندگی میں ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن معاملہ یہ بن گیا ہے جو مر گیا ہے نا اس پر اللہ نے 3 حساب سے لعنت کی ہے۔ اللہ نے اپنی لعنت کی ہے، فرشتوں کی لعنت کی ہے اور انسانوں کی لعنت۔ لیکن جو مسئلہ حق کو چھپاتا ہے دنیا کی زندگی میں، ایک تو اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، پھر اللہ نے کہا وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اس پر سارے لعنت کرنے والے لعنت کر رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے عموم رکھا ہے اور تعیین نہیں فرمائی ہے کہ کون لعنت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ تو مفسرین اور محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ یا لاعنون کو عام اللہ نے رکھا ہے کہ جو حق کے مسئلے کو چھپاتا ہے اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی، جنوں کی بھی، انسانوں کی بھی، حیوانوں کی بھی، چرند کی بھی، پرند کی بھی، دنیا میں جو بھی مخلوق ہے ہر مخلوق مسئلہ چھپانے والے پر لعنت کرتی ہے۔ تو یہ لعنت کفر پر مرنے والوں کے اسی حساب سے بھی بڑی لعنت ہے۔ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے بالکل محروم ہو گیا ہے، اور اللہ نے اوروں کی بھی ڈپٹی لگا رکھی ہے کہ آپ نے بھی اس کے لیے رحمت کی نہیں دعا کرنی ہے، لعنت کی دعا کرنی ہے۔ اور یہ ایک لعنت والا ایسا سلسلہ ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت برساتے ہیں الا لعنت اللہ علی الکاذبین، سنو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب ہم جس جھوٹ کو آج ثواب کے درجے پہ لے آئے ہیں، اور جھوٹ کو لوگ آج کمال سمجھتے ہیں، جھوٹ کو لوگ آج ثواب سمجھتے ہیں اور ہوشیاری سمجھتے ہیں، اور جھوٹ کے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، جھوٹ کے بغیر ہماری گفتگو نہیں چلتی ہے، جھوٹ کے بغیر ہمارا مزاح نہیں چلتا ہے، جھوٹ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں چلتا ہے۔ اور یہ جھوٹ ایک ایسی لعنت ہمارے اوپر برس چکی ہے کہ بالکل مسلمان انسان اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، کافر تو کافر رہا ہے۔ حالانکہ یہ ایسی بیماری ہے اور ایسا گناہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جو اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے اس پر میں رب کی لعنت ہو۔ اب ظاہر ہے جس مجلس میں بیٹھ کر ہم جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کی لعنت برس رہی ہے، جس دکان پہ بیٹھ کر ہم جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کی لعنت برس رہی ہے، اور جس زمین پہ بیٹھ کر ہم جھوٹ بول رہے ہیں وہاں پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ تو جب ہم کام ہی لعنت والا کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اور سبھی لوگ اس میں مبتلا ہیں، اور خصوصیت سے سب سے زیادہ جو اس کام میں مبتلا ہیں وہ عورتیں ہیں۔ عورتوں کا لعنت کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔
بات بات پہ لعنت کرتی چلی جاتی ہیں، وہ بات بھی کوئی نہیں ہوتی ہے، بس ان کا مزاج بنا ہوتا ہے، لعنت پیو کو تو لعنت ماں کو تو لعنت اس کے بھائی کو، لعنت اس کے خاندان پہ، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بات بات پہ لعنت کا لفظ ان کی زبان کے اوپر جاری ہو جاتا ہے، حالانکہ صراحتاً یہ غلط ہے۔ یہ جھوٹ کی بات جب بولی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارہ کیا تھا عیسائیوں سے، نجران نصارہ جو آئے تھے، ان کے پاس جو مبالغے کا چیلنج دیا گیا تھا اس کے اندر بھی اسی بات کا ذکر تھا، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، ہم اور آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپ اپنی اولادوں کو بلائیں، ہم اپنی اولادوں کو بلاتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو بلائیں، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، ہم خود بھی حاضر ہو جاتے ہیں، آپ بھی خود حاضر ہو جائیں اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر اللہ سے درخواست کرتے ہیں مولا ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو۔ تو جھوٹا جو شخص ہوتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت کا مستحق، اور کافر کے اوپر بھی اللہ نے اس لیے لعنت کی کہ وہ بھی جھوٹا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس مسلک کے اوپر، جس مذہب کے اوپر میں ہوں یہ سچا ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹے ہونے کی وجہ سے ہی اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو وہی جھوٹ اگر مسلمان بولنا شروع کر دے تو پھر مسلمان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برسنی شروع ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں دنیا میں ایسے کام کرنے چاہیے جو اللہ کی رحمت کو کیچ کرنے والے ہوں، اللہ کی لعنت سے بچانے والے ہوں۔ جس طرح پیچھے اللہ نے ذکر کیا تھا، جو بندہ اللہ کے مصائب پہ، دنیا میں جو مصیبت بھی بندے پہ اللہ ڈال دیتے ہیں اور وہ اس پہ صبر کر لیتا ہے، تو پھر اللہ کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگ جو ہیں وہ میں رب کی طرف سے مہربانیوں کے مستحق ہیں اور رحمت کے مستحق ہیں، واولئک هم المہتدون، اور ایسے جو سچے لوگ ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ کی رحمت ہمیں حاصل ہو، اور ایسے ایسے اعمال سے اللہ ہمیں محفوظ فرما لیں جو اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔